الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله عز وجل ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين وقال عليه الصلاة والسلام أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها يا رسول الله قال أن تحجزه عن محارم الله وكما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خزانوں میں سے قیمتی خزانے جو اس نے بنائے ہیں اس میں سے ایک قیمتی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے کیا ہے زور سے اچھا جاننے کا ثبوت بھی باقی رہے آپ لوگ بھی تھوڑا بولتے ہیں جب اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے تو ظاہر سی بات ہے جتنی بڑی نعمت ہے اس کا شکر بھی اتنا ہی بڑا ہے تو ہم اس نعمت کا شکر کیسے ادا کریں لوگ بنگلہ دیش میں تھے وہاں ایک بہت اچھی بات لگی ہر بات کرنے والا جب بیٹھتا تھا تو وہ مجلس کے فضائل گنانے کے بعد ہمارے یہاں دعائیہ جملہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں اللہ سب کو فضائل کا یقین نصیب فرمائے بار بار بیٹھنے کی توفیق دے ایسا ہمارے یہاں دعائیہ جملہ ہوتا ہے تو وہاں ایک ترتیب کیا تھی جو نعمت اللہ نے اس وقت ہمیں دی اس پر سب لوگ مل کر بولو الحمدللہ تو سارے لوگ پورا مجموعہ زور سے الحمدللہ بولتا یہ تو زبانی شکر ہوا نعمتوں پر ایسا شکر ہوا زبانی شکر ہوا ظاہر سی بات ہے تو اپنی زبانوں سے جب یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے تو اب ظاہر سی بات ہے اس کا شکر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا اب اس شکر کو ادا کرنے کے لیے میں اور آپ کیا کرتے ہیں اور اس شکر کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے ہم اس کو انشاءاللہ سمجھیں گے
اللہ رب العزت نے جنت سے شیطان کو نکالا. شیطان کو نکالنے کے بعد علماء نے لکھا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ شیطان کو اللہ نے علم دیا تھا، بہت علم دیا تھا. بہت سے لوگ آج بھی کتابوں میں لکھا ہوا پڑھ کر کہتے ہیں وعلیم الملائکہ، کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں کا استاد آتا ہوں. ایسا سنیں کیا تمہیں؟ سنیں نا؟ ایسا بولتے کیا؟ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کے بعد اس کو نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے، اصل میں وہ لفظ تھا معلم الملائکہ، فرشتوں کا سکھایا ہوا تھا. فرشتوں کا شاگرد ہے، فرشتوں کا استاد نہیں ہے. کیونکہ استاد جب بگڑ جاتا ہے نا تو پھر شاگردوں کا کیا کہنا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، استاد بگڑا ہوا نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیں. اور جس کے اندر استاد بننے کی صفات ہوتی ہے اسی کے طالب علم نکلتے ہیں. شیطان کو استاد مانے تو جبرائیل کو کیا مانیں گے؟ مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے وہ کتابوں میں لفظ لکھا ہے معلم الملائکہ، معلم الملائکہ نہیں ہے. معلم کہتے ہیں سکھائے ہوئے کو. فرشتوں کا سکھایا ہوا تھا شیطان، فرشتوں کا استاد نہیں ہے. اس کے بعد اس کو ہرگز نہیں بولیں گے انشاءاللہ. جی، تو اللہ نے اس کو نکالا. علم بہت تھا، عبادت بہت تھی. نکالنے کے بعد اس نے اللہ کے سامنے ایک وعدہ کیا ہے. اس نے ایک جملہ کہا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اے اللہ، تیرا جو سیدھا راستہ ہے، کمال ہے سیدھے راستے کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے اس نے، اور وہی الفاظ اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، یہ علماء حضرات اس کو جانتے ہیں. لَأَقْعُدَنَّ کا ترجمہ اگر ہماری بھاشا میں ہم کو سمجھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ میں، ہمارے یہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے ہاتھ دھو کو پیچھے پڑے، معلوم ہے؟ ہاتھ دھو کو پیچھے پڑے. تو لَأَقْعُدَنَّ کا ترجمہ اگر ہم کو سمجھنا ہے میں آنکھ دھو کو پیچھے پڑ رہا ہوں، اس کا ہاتھ دھو کو، ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے پڑوں گا. ذرا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور کہاں بیٹھوں گا؟ صراطک المستقیم، اس سیدھے راستے پر بیٹھوں گا جو تو نے طے کیا ہے. اسی لیے ہم لوگ بار بار یہ جملہ کہتے ہیں کہ ہدایت مانگنا فرض ہے. کیا فرض ہے؟ اسی لیے اللہ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. کون سا؟ الصراط المستقیم، جو سیدھا راستہ تو نے طے کیا ہے نا وہ سیدھا راستہ ہم کو دکھا. اور شیطان اسی سیدھے راستے پر خطا ہونا ہو آنکھ سب دھو بیٹھے ہوئے ہیں. کس وجہ سے بیٹھا ہوا ہے؟ وہ اس نے اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے. وہ یہ وعدہ ہے لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں سامنے سے آؤں گا بہکانے کے لیے. وَمِن خَلْفِهِمْ، پیچھے سے آؤں گا. وَعَنْ يَمِينِهِمْ، دائیں سے آؤں گا. وَعَنْ شِمَالِهِمْ، بائیں سے آؤں گا. اور اس کے بعد ایک جملہ ہے قرآن کریم میں وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، عابدین نہیں. کمال کی بات ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایمان کی نعمت پر شکر ایمان کی نعمت پر محنت ہے. اس کو سمجھو، ایمان کی نعمت کا شکر کیا ہے؟ ایمان کی نعمت پر محنت ہے. جو لوگ ایمان ملنے کے بعد ایمان پر محنت نہیں کرتے وہ ناشکرے ہیں. کیا ہے وہ؟ ناشکرے ہیں. اور اللہ ناشکروں کے بارے میں کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ شکر گزاری کرو گے تو اضافہ کروں گا، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑھا سکتا ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم، اضافہ کرتا رہوں گا. اور اگر ناشکری کرو گے
اور ہم ہی کہتے ہیں ایمان پر محنت ہوگی تو ایمان بڑھے گا. کیا مطلب ہے کہ ایمان کی نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے وہ بندہ جو اپنے ایمان کے تئیں فکر مند ہے اور محنت کر رہا ہے, اور جو فکر مند نہیں ہے وہ نہ شکرا ہے. کوئی بات سمجھ میں آئی؟ تو شیطان کیا کروانا چاہتا ہے؟ ایمان والوں کو ایمان کی نعمت سے, نعمت کے ملنے کے بعد اس کی محنت سے دور رکھنا چاہتا ہے, اس کی محنت سے دور رکھنا چاہتا ہے. اب اس دور رکھنے کے لیے وہ جو حربے چاہے استعمال کرے, جو طاقت چاہے استعمال کرے. اللہ نے جو جو طاقتیں اس کو دی ہیں وہ ساری طاقتیں لگائے گا, اور وہ ساری طاقتیں صرف ایک بازو سے نہیں لگائے گا, چاروں جانب سے لگائے گا, اور چاروں جانب سے لگا کر وہ ایک ایمان والے کو اس کے ایمان کو بچا کر دنیا سے لے جانے نہیں دے گا. اب مجھے بتاؤ اپنے اس ایمان کے بارے میں مجھے اور آپ کو کتنا فکر مند رہنا ہے, کتنا فکر مند رہنا ہے. اور کمال کی بات ہے, جو لوگ ایمان کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں ان کا تعلق مسجدوں سے ہوتا ہے. کہاں سے ہوتا ہے؟ مسجدوں سے ہوتا ہے. دوسری کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے ایمان کی حفاظت کی, نہیں ہے. اسی لیے میں نے ایک حدیث پڑھی, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے محبوب جگہیں اللہ کو مسجدیں ہیں. کیا ہے؟ اور سب سے ناپسندیدہ جگہ کتنی آسانی سے اپن بول رہے ہیں, ٹھیک ہے. سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ اللہ کو وہ ہے جو مسجدوں میں زیادہ وقت دے, کیونکہ وہ اللہ کی پسندیدہ جگہوں میں وقت دے رہا ہے. اور سب سے زیادہ ناپسند جگہوں میں جو وقت دے وہ اللہ کا پسندیدہ بن سکتا ہے؟ بھائی بولو, اللہ کا پسندیدہ بن سکتا ہے؟ اور ہمارے 24 گھنٹوں میں سے ہمارا زیادہ وقت کہاں لگتا ہے؟ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. تو ایمان کی نعمت کا شکر کیا ہے؟ ایمان پر محنت. اب کیا محنت کرنی ہے, کیسے محنت کرنی ہے؟ ہمارے سامنے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں, لیکن مسئلہ سب سے بڑا ایک اٹکا ہوا ہے ہمارا, وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت مجھے دی ہے ایمان کی, اس نعمت کے بارے میں میرے دل میں سب سے پہلے قدردانی نہیں ہے. سب سے پہلے میرے دل میں قدردانی. اور جس بندے کے پاس جو نعمت ہوتی ہے, اگر وہ بندہ اس نعمت کو پہچان نہیں پاتا تو وہ اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا. اصول ہے, بات سمجھ میں آئی؟ کسی بندے کے پاس کوئی نعمت ہے اور وہ اس نعمت کو پہچان نہیں پاتا تو وہ اس نعمت سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا. اس کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ. ایک بچہ تیل بیچ رہا, بہت پہلے بچپن میں ہم نے یہ واقعہ اپنے اساتذہ سے سنا تھا. ایک بچہ کیا کر رہا تھا؟ تیل بیچ رہا تھا. تیل اب تو دکانوں میں جا کر ہم لوگ لیتے ہیں, اس زمانے میں تیل بیچا جاتا تھا گھروں میں جا کر بیچا جاتا تھا. تو اب وہ گھر گھر چکر لگا رہا ہے, تیل لے لو تیل لے لو. گزرتے گزرتے ایک محلے میں گزرا, اس محلے میں ایک سونار کا گھر تھا, جوہری کا گھر تھا. اب اس جوہری کے گھر کے پاس سے گزرا تو جوہری گھر کے باہر آیا. اس نے کہا بیٹا اتنا اتنا تیل تول دو ہمارے لیے. اب اس نے ترازو نکالا. ترازو میں اس جوہری نے دیکھا کہ ایک پتھر رکھا ہوا ہے وزن کے پتھر کی جگہ. کون سی جگہ؟ وزن کے پتھر کی جگہ. اور وہ پتھر پارس کا پتھر ہے. کون سا پتھر ہے؟ پارس کیا ہے؟ پارس اتنا قیمتی پتھر ہوتا ہے کہ اس کے سامنے سونے کی بھی کوئی حیثیت نہیں. اتنا قیمتی پتھر ہوتا ہے, بہت نایاب, شاذ و نادر کہیں ملتا ہے. شاذ و نادر کہیں ملتا ہے. ایک کتاب ہے حیات الحیوان
سوال اس میں پڑھ رہا تھا، اگر اصلی پارس کسی انسان کے ہاتھ میں ہو، اس کو تلوار کا بھی زخم لگایا جائے تو زخم نہیں لگتا، اس کی قیمت تو ہے، اس کے اندر یہ عجیب عجیب صلاحیتیں انہوں نے لکھی ہیں، علامہ کمال الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اتنا قیمتی پتھر، اور وہ استعمال کس لیے کر رہا ہے؟ تیل کو تولنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اب جوہری کی نگاہ تھی، سونار تیل کو پہچاننے والا تھا، فوراً اس نے دیکھ کر پہچان لیا، اور کھڑے کھڑے اس نے ایک شعر کہا، اس نے شعر یہ کہا، بڑا پارس بیچے تیل، بڑا پارس بیچے تیل، دیکھو یہ قدرت کے کھیل، دیکھو یہ قدرت کے کھیل، اس کے پاس تو پارس کا پتھر ہے، کوئی تیل بیچا ہے۔ اگر اس کو اس کی قیمت کا اندازہ ہوتا تو یہ تیل بیچ رہا ہوتا۔ اس کے پاس ایمان ہے، غیروں کے سامنے ہاتھ لگا رہا ہے، اس کے پاس ایمان ہے۔ ہم جانتے ہیں جناب رسول اللہ نے ایمان کو اور ایمان والے کو کیسے پیش کیا ہے۔ اس کو بتانے سے پہلے ایک بات اور آپ کو بتاؤں، اللہ نے ہر انسان کو ایک نعمت دی ہے، دماغ کی، بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت جس کو پکڑیں گے دماغ کی وجہ سے پکڑیں گے، جس کو چھٹی ملے گی دماغ کی وجہ سے چھٹی ملے گی، جس کا جتنا زیادہ چلتا ہے اس کی اتنی زیادہ پکڑ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے جو پاگل ہے وہ مرفوض قلم ہے، چھٹی، اس کو کچھ نہیں، دے دو، جانے دو، اور جس کا جتنا زیادہ چلتا ہے کیسے پہچانوں گا میں میرا کتنا چلتا ہے؟ یہ بھی مسئلہ ہے نا۔ 8-10 لوگ بیٹھ جاؤ، سب لوگ بات کر رہے ہیں، ایک آدمی خاموش بیٹھا ہے ہاتھ باندھ کر، کچھ نہیں بول رہا ہے۔ 5 منٹ کے بعد اس کا دماغ کا انڈیکیٹر اس کو بتا دے گا کہ یہ جو 10 آدمی بیٹھے ہیں نا، اس میں سے 2 ایسے ہیں جو ذرا میرے لیول کے جیسے، 2 ایسے ہیں ان کو کیا سمجھتا ہے، 2 ایسے ہیں ذرا شانے سر کے باتیں کریں گے، جرے دیوانے سر کے باتیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد آپ کا دماغ آپ کو بتا دے کہ سامنے والوں کی کیفیت کیا ہے۔ 2-4 باتیں سن کر تو آپ اندازہ لگاؤ میرا کتنا چلتا ہے۔ اب سنو، دماغ کے 100 حصے اگر کیے جائیں، اس میں سے 99 حصوں کو اللہ نے لاک کر کے رکھا ہے، وہ اس وقت ایکٹیو نہیں ہے، وہ اس وقت ایکٹیو نہیں ہے، صرف ایک حصہ دماغ کا ایکٹیو ہے، وہ کام کر رہا ہے۔ اب اس میں آدمی کیا کیا سوچ رہا ہے، کیا کیا کر رہا ہے، کیا کیا فکریں ہیں، کیا کیا ارادے ہیں، کیا کیا ہے، دیکھو نا، ہر آدمی کا اپنا اپنا، صرف کتنا حصہ کام کر رہا ہے۔ اور کمال کی بات ہے، جتنا یہ کام کرتا ہے نا، جتنا یہ کام کرتا ہے، اسی کے حساب سے آدمی کے پاس احساس کی قوت ہوتی ہے، احساس، خوشی کا احساس، پاگل کو نہیں، غم کا احساس، پاگل کو کیوں؟ انسان نہیں ہے وہ، اس کو احساس ہونا چاہیے نا، کیوں احساس نہیں ہے؟ اس کا یہ ایکٹیو نہیں ہے، اور جس کا جتنا زیادہ ایکٹیو ہے وہ کیا کر رہا ہے، بولو، اتنا زیادہ اس کا احساس ایکٹیو ہے، خوشی کا احساس، غم کا احساس، تکلیف کا احساس اس کو سب سے زیادہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم سے، اللہ ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اس وقت صرف 1% کام کر رہا ہے، آگ کے اندر اگر میری انگلی چلی جائے تو مجھے ایک احساس ہوتا ہے، اور وہ احساس صرف دماغ کا ایک حصہ کیچ کر رہا ہے، تو مجھے اتنا احساس ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب 100% پورے کام کرے گا تو کیسا احساس ہوگا؟ سوچو نا کیسا احساس ہوگا۔ بات دوسری طرف چلی جائے گی، جو اصل بات ہے وہ رہ جائے گی۔ 1% کام کر رہا ہے، اور انبیاء جو ہوتے ہیں، نبی جو ہوتے ہیں،
ان کا دماغ 100% دنیا میں کام کرتا ہے، 100% دنیا میں کام کرتا ہے، 100%۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک شخص 100% دماغ کے ساتھ سوچ کر بولے گا اور ایک شخص اس کی بات کو 1% دماغ کے ساتھ سوچے گا، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی بات کبھی کبھی ہمارے سمجھ میں نہ آئے؟ ارے بھائی بولو، یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ممکن ہے۔ اسی لیے کہا گیا ایمان بالغیب کہتے اسی کو ہے کہ بندے کو سمجھ میں آئے نہ آئے میں نے تصدیق کرنی ہے۔ یہ آیا اللہ کے رسول کی طرف سے، میں نے تصدیق کرنی ہے بھائی، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ حضرت صحابہ میں اور ہم میں یہی فرق تھا، یہی فرق ہے ابھی بھی۔ صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو، ان کی زندگیاں پڑھ کر دیکھو، ان کی زندگیوں میں ہماری زندگیوں میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی بات کے آگے حقیقت جو اپنی آنکھ سے ہوتا ہوا دیکھ رہے اس کا انکار کر دیتے۔ یہ صحابہ کا مزاج ہے۔ تو صحابہ میں مستقل ایک باپ باندھا ہے حضرت نے، مستقل ایک باپ باندھا ہے۔ کمال کی بات ہے، ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، ہم نے بنگلور میں حیات الصحابہ جیسے بخاری شریف وغیرہ پڑھائی جاتی ہے ایسے ہم کو درس میں پڑھائی گئی، حیات الصحابہ درسی کتاب جیسا پڑھی ہے۔ دوسرے سال میں جب جا کر حیات الصحابہ کھلی وہاں پتہ چلا کہ حیات الصحابہ میں کیا لکھا ہے۔ اس وقت تک احساس نہیں ہوا، اس وقت تک احساس نہیں ہوا، ورنہ پڑھ تو چکے تھے۔ ہم لوگ مرکز میں تھے یا نظام الدین میں، اس وقت سب سے زیادہ عرب ممالک میں سے جن عربوں کی آمد ہے وہ موروکو ہے، مغرب۔ اللہ نے کرم کیا کہ ہم کو اس ملک میں پہنچا ہے۔ سب سے زیادہ عربوں کی اس وقت آمد نظام الدین میں، موروکو والوں۔ تو ایک شیخ ایک ساتھی ملے تھے، ان کا نام تھا سعید سویری۔ کیا ملاقات ہوئی ان کی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا جب ہماری تشکیل ہوئی تو اللہ نے انہی کے حلقے میں ہم کو پہنچایا۔ بیچارہ بڑا مجاہد آدمی تھا، جوان، 35-40 سال کے درمیان عمر ہوگی۔ تو اس بندے نے ایک عجیب بات کہی، وہ ہمارے دلوں پر نقش کر گئی۔ اس نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ کہ اللہ نے پورا قرآن نازل کیا ہے مجاہدے والے ماحول میں۔ کون سے ماحول میں؟ آدمی مجاہدے والے ماحول کے بغیر قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ مجاہدے والے ماحول کے بغیر قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اور حقیقت ہے، حقیقت ہے، مجاہدے والے ماحول کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آئے۔ پڑھیں گے لیکن سمجھ میں نہیں آئے۔ میں یہ بتا رہا تھا 1% دماغ والے جب 100% دماغ والے کی کوئی بات سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی وہ بات سمجھ میں نہ آئے۔ لیکن صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ کا 100% نہیں چلتا تھا۔ کتنا چلتا تھا؟ 1% چلتا تھا۔ لیکن ان کو پتا تھا جو نبی ہم کو بول رہے ہیں 100% دماغ والے، وہ نبی بھی کبھی بھی اپنی طرف سے نہیں بولتے، وہ جو کچھ بولتے ہیں ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اللہ ہی کی طرف سے بولتے ہیں۔ یقین میں اور اضافہ، یقین میں اور اضافہ، یہ کمال ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ ایک صحابی ہے، عبداللہ ابن رواحہ ایک صحابی ہے۔ ہمارے کام کرنے والے جتنے ساتھی ہیں نا، جتنے ساتھی صحابہ، انبیاء، اولیاء، ان کے تذکرے، ان کے واقعات، ان کے حالات، ہم سب کے سامنے ایسے ہو جیسے ہم کو اپنے بچوں کے بارے میں معلوم ہے۔ اس کے بارے میں معلوم ہے، ہم کو اپنے بچوں کے بارے میں معلوم ہے۔ قرآن کریم میں یہودیوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے،
یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، وہ نبیوں کو، دین کی باتوں کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. لیکن اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وہ نہیں مانیں گے، وہ نہیں مانیں گے. قیامت تک دشمنی کرتے رہیں گے اسلام کی اور مسلمانوں کی، قیامت تک دشمنی کرتے رہیں گے. اور کمال یہ ہے کہ جتنے ان کے طریقے ہیں ان سے ہم کو محبت بہت زیادہ ہے. کیا بولو؟ اتنی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اتنی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. اگر ان کے طریقوں کے خلاف کوئی بندہ کھل کر بولتا ہے تو ہم کو لگتا ہے کہ یہ غلو کر رہا ہے. کیا لگتا ہے ہم کو؟ ذرا پیر اوپر کر کے بیٹھتا ہوں، ہم کو کیا لگتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ بولو ذرا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت اہمیت سے یہ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مسلمانوں کے لیے اور جو موجود تھے ان صحابہ کو کیا نہیں سکھایا؟ کون سا ایسا زندگی کا پارٹ تھا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں سکھایا اور عملی طور پر کر کے نہیں دکھایا؟ صحابہ اس بات کو برملا کہتے تھے یا اللہ کے نبی نے ہمیں استنجا کا طریقہ سکھایا ہے. ہے کا طریقہ، ہے کا طریقہ استنجا کا طریقہ کبھی سکھام؟ ارے وہ سکھام نے کبھی استنجا کا طریقہ ہاں کو سیکھیں گے. ہمارے پاس تو طریقے ہیں نا، ہمارے پاس تو سارے طریقے ہیں. یہ بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے؟ یہ تو فطرت ہے انسان کی، وہ دھو لے گا؟ نہیں نہیں، اللہ کے نبی نے سکھایا ہے. آپ کو میں ایک عجیب بات بتاؤں، فقہ کی کتابیں علماء اکرام سے پوچھو، ٹھنڈی کے زمانے میں صاف صفائی کا طریقہ الگ ہے، گرمی کے زمانے میں صفائی کا طریقہ الگ ہے. گرمی کے زمانے میں صفائی کا طریقہ الگ ہے اور ٹھنڈی کے زمانے میں صفائی کا طریقہ الگ ہے. ہم کو ابھی تک صفائی کا طریقہ معلوم نہیں ہوا اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے دل تو بالکل صاف ہو گئے. ظاہری صفائی کا طریقہ ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے. اللہ ہم سب کو سکھا دے، اللہ ہم سب کو اپنا پیارا بندہ بنائے. حضرت صحابہ تو اللہ کے نبی کی بات کو سنتے تھے اور ایسے اس پر عمل پیرا ہوتے تھے کہ اس بات کے مقابلے میں اگر کوئی ایسی چیز سامنے ہوتی جو انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھی ہو تب بھی وہ براہ راست اس کا انکار کر دیتے تھے. تو صحابہ میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک باب باندھا ہے، تکذیب المشاہدات، تکذیب التجربات والمشاہدات، اپنے تجربات اور اپنے مشاہدات کا انکار کرنا. یہ مستقل ایک باب باندھا ہے. حضرت مولانا صاحب اکثر کہتے ہیں نا کہ اسباب کے تجربوں نے ہم کو اللہ سے بدگمان کیا ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ کمال کی بات ہے، حضرت کی بات میں زبردست ہے. تو اس دیا اور نظام الدین میں سونے میں تانی اتنا یہ بات کو غور کرنا مت ہو، یہ بات سمجھ میں آنے والی کو بالکل نہیں آتی سمجھ میں. اسباب کے تجربات نے ہم کو اللہ سے بدگمان کیا ہوا تھا. تو کیا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. اور ایک ایک جملے اللہ ایسے ان کی زبان پر جاری کرواتے ہیں کہ جب بندہ اس کو سوچے گا تبھی سمجھ پائے گا، نہیں سوچے گا ظاہر کو صرف سامنے رکھے گا وہ. اور کمال کی ایک بات ہے، دیکھو جو شخص جس ماحول میں ہوتا ہے اس ماحول میں کہی ہوئی بات کا ایک الگ ایفیکٹ ہوتا ہے. اگر اس ماحول کے باہر رہ کر میں اس بات کو سنوں گا تو بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے. گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہوئی، بیوی آ کر کہتی ہے سوری. کیا مطلب ہے؟
ارے بھائی کیا مطلب ہے؟ معاف کر دو غلطی، برابر ہے. ایک پیشنٹ آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے، ایک بندہ باہر انتظار کر رہا ہے، ڈاکٹر اندر سے آیا، اس نے کہا سوری. کیا مطلب ہے؟ ارے بھائی کیا مطلب ہے؟ دونوں الفاظ ایک ہی ہے نا، کیوں بدلا مطلب؟ ماحول میں رہ کر ان کی باتیں سنیں گے سمجھ میں آئے گی، ماحول کے باہر رہ کر ان کی باتیں سنیں گے لگے گا یہ بندہ غلو کر رہا ہے. صاف بات ہے. کیا کر رہا ہے بندہ؟ ہم کو بھی لگتا تھا، بالکل حقیقت میں ایسا ہی لگتا تھا، نہیں جب جوش ہی پکڑنا نہیں. لیکن کمال یہ ہے کہ ہم کو تو کیونکہ ہم لوگ امت کے مقتدا اور رہنما بن رہے ہیں، بنے ہوئے ہیں. امیر صاحب کہا جاتا ہے، چھوٹی جماعت کا مجھے ذمہ دار کہا جاتا ہے، مسجد وال جماعت کا میں ساتھی ہوں. میرے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقے بدرجہ اتم ہونے چاہیے، بدرجہ اتم ہونے چاہیے، مکمل ہونے چاہیے. اگر میرے اندر وہ سارے طریقے نہیں ہیں تو پھر میں اپنے آپ کو ذمہ دار کہلانے کا لائق ہی نہیں ہوں. کب پیدا ہوگی میرے اندر محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی؟ کب پیدا ہوگی؟ اور کتنے سال مجھے لگانے پڑیں گے تبلیغ میں؟ کب پیدا ہوگی اللہ کے نبی کے طریقوں سے؟ میں نے تو لباس اپنا لیا سنت کا، لیکن میرا چھوٹا بچہ ہے وہ یہودیوں کا لباس پہنتا ہے، اور کمال یہ ہے میں اس پر راضی ہوں. روانگی کی ہر بات میں لباس کے بارے میں حضرت بول رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا جماعتوں کو روانہ کر رہے ہیں اور لباس کے بارے میں کیوں بول رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن بعد میں احساس ہوا کہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ. ان کا ایک چھوٹا سا کلپ یوٹیوب پر ملتا ہے، کبھی دیکھنا. سوالات بیان کے بعد سوالات کرتے ہیں علماء سے، تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ ہمارے معاشرے کو دین والا معاشرہ بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے جواب دیا سب کو ٹوپی پہناؤ. کیا کرو؟ ہمیں ٹوپی پہنانے کے لیے سب کو کیا کرو؟ بولو بھائی. یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا ان کی نظر میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جب بندہ ٹوپی سر پر پہنے گا، ظاہر سی بات ہے اس کو پینٹ شرٹ پہننے میں تھوڑی سی محسوس ہوگی نا، لیکن اس لباس میں ہوگا تو ٹوپی پہننے میں شرم محسوس کرے گا. ہم لوگ بیٹھے مفتی مسلم کے پاس جاتے ہیں، سال کا شروع تھا ہمارا، یہ بار بار اتنا سخت لباس کے بارے میں کیوں بول رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو مسکرا کر کہنے لگے دیکھو شریعت میں سور کی گوشت کھانے کو جائز کہا ہے، معلوم ہے؟ ارے بھائی معلوم ہے؟ ایک آدمی کو کھانے کو کچھ نہ ملے، کیا بولو؟ کچھ نہیں ہے. اگر یہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، یہ کنڈیشن ایسا ہے. ٹھیک ہے؟ اس وقت شریعت کہتی ہے کہ آپ تھوڑا سا سور کا گوشت کھا لو اپنی جان بچانے کے لیے. اگر کوئی آدمی اس وقت وہ گوشت نہیں کھایا اور مر گیا تو وہ گنہگار ہے. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ سور کا گوشت کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ارے بھائی بولو، جائز کیا ناجائز؟ دو آواز آتی، جائز ناجائز؟ ناجائز جوشی ناجائز. میں نے آپ کو جائز کی شکل بتائی. ابھی یہ جائز کی شکل جو شریعت نے بتائی ہے، پیٹ بھرنا چاہ تو بھی نے کھا کو شریعت جائز کر دیا، ایسا کہا چلے گا؟ مفتی مسلم صاحب نے یہ مثال دے کر آپ کو سمجھے. کپڑا ہی نہیں ہے دوسرا پہن لیا، کس نیت سے؟ میں سنت کے مطابق کپڑے سلوا کر پہنوں گا، ہاں اس نیت سے پہن لیا.
نبی کا صاف فرمان ہے من تشبہ بقوم فهو منهم، جو مشابہت کسی قوم کے ساتھ اختیار کرے گا قیامت کے دن اللہ ان کو انہی میں سے اٹھائے گا، انہی میں سے اٹھائے گا۔ اور کمال کی بات ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے سامنے آنے کے باوجود ہم سے ازار کا پائچہ اوپر اٹھایا نہیں جاتا، نہیں اٹھایا جاتا، ہاں نہیں کر سکتے ہم آدھی پنڈلی تک۔ اور صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول فرما رہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جو بھی حصہ یہ ٹخنے کا چھپا ہوا ہے یہ جہنم میں جلے گا، جہنم میں جلے گا۔ ظاہر سی بات ہے جہنم میں توڑ کو ڈال لو، نہیں کیا کرنا ہے میرے بھائیو، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے صحابہ ان ساری باتوں کو جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتی تھی ایسے لیتے تھے کہ ان کے سامنے اگر ان کی تجربات ہوتے زندگی کے، ان تجربات کا بھی انکار ہوتا، اور اگر کوئی مشاہدہ کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے اس کا بھی انکار ہوتا۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا، یہ صحابہ کا مزاج تھا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ ایک صحابی اپنی بیوی کے بازو میں آرام کر رہے ہیں، تو صحابہ میں واقعی لکھا ہے کہاں آرام کر رہے ہیں؟ بیوی کے بازو میں آرام کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں باندیاں تھی، اس زمانے میں باندیاں تھی۔ اب رات کو اٹھے دیکھا بیوی صاحبہ آرام کر رہی ہیں، اپنی ضرورت کو بیوی سے پورا کرنے کے بجائے کہ اپنی باندی کے پاس چلے گئے، حالات تھا چلے گئے۔ اب بیوی نے دیکھا شوہر لائیو ہے اور عین وقت میں آنکھ کھلی بیوی کی بھی۔ اب دیکھا ان کی بیوی نے، اب جیسے آنکھ کھلی کہ سیدھے کچن میں بیوی چاقو اٹھانے کے لیے، اور اٹھایا اس نے چاقو اس نیت سے یہ ادھر سے باہر نکلیں گے اور ان کو چھڑا پھونک کر غیرت ہوتی ہے عورت میں، ہاں یہ چھڑا لے کر آئی ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ باہر آ کر کھڑے ہیں، پسینہ پسینہ بدن۔ کہاں گئے تھے آپ؟ یہیں تھا۔ کیا جواب ہے؟ میں یہیں تھا۔ اگر تجھ کو کوئی شک لگتا ہے تو آپ کیا تم نے سنا ہے کہ جو شخص ناپاک ہوتا ہے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ تجھے معلوم ہے؟ اس نے کہا معلوم ہے، تو پھر مجھے قرآن پڑھ کر سنائیے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کہہ رہے اتانا رسول اللہ یتلو کتابہ، عربی اشعار پڑھ رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے۔ کیا پڑھ رہے؟ عربی اشعار پڑھ رہے۔ تو کمال یہ ہے عورت ہے، اور معاملہ کون سا ہے؟ غیرت کا۔ کون سا معاملہ ہے؟ غیرت کا۔ لیکن ایمان کی قوت کا یہ عالم ہے، یہ عربی زبان میں لکھا ہوا ہے، وہاں حیات الصحابہ میں کیا لکھا ہوا ہے معلوم ہے؟ کہ میں نے اللہ کے نبی کی بات کی تصدیق کی، میں نے میری آنکھوں کو دیکھے ہوئے کو جھٹلا دیا۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ عبداللہ ابن رواحہ کی بیوی عورت کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کو کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا، اور اللہ کے نبی کی بات پر میں نے کیا کر لیا؟ میرے بھائی یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں، اور جب تک ہم ان چیزوں کو سیکھنے کی نیت سے چاہے مقام پر ہو چاہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں ہو نہیں چلیں گے، اس وقت تک یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آئیں گی، نہیں آئیں گی۔ ہر عمل کے لیے ہر عمل پر دو چیزیں مرتب ہوتی ہیں، دھیان سے سننا اس بات کو۔ ایک اجر مرتب ہوتا ہے اور ایک اثر مرتب ہوتا ہے، دو چیزیں۔ اجر مرتب ہوتا رہے گا،
اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے نکلے. یقینی بات ہے آپ کا اللہ کے راستے میں دیا ہوا تھوڑا سا وقت بھی دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے. یہ اجر تو آپ کو مل کر رہے گا، لیکن اصل آپ کو نیت کرنا پڑے گا. سب سے پہلے اس گناہ اعمال کا اثر ہماری زندگی میں آئے گا، پھر ان اعمال کا اثر اللہ رب العزت دوسروں پر ڈالیں گے. ہمارے اعمال کے اندر اثر کیوں نہیں ہے؟ ہمارے اعمال کے اندر اثر اس لیے نہیں ہے کہ وہ راستے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائے تھے ہم ان راستوں سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. بہت ڈراؤنی آیت ہے. سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت کہہ رہے بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے کنارے. حرف کہتے ہیں کنارے کو. عبادت نہیں کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں ہاں کنارے کنارے. کیا مطلب کنارے کنارے عبادت کرنے کا؟ وہاں سب کے کنارے یا اس سب کے کنارے نہیں. کون ہے یہ لوگ؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. کوئی بھلائی ان کو پہنچتی ہے، میں نمازی ہوں، میں حاجی صاحب ہوں، میں دعوت کا کام کرنے والا ساتھی ہوں، بالکل ہی تمہیں نہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ. اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، مالی نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، کوئی تکلیف آئی، مصیبت آئی، بیماری آئی، انقلب علی وجہہ، ان کا چہرہ بدل جاتا ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ تھوڑا کچھ سوچے نا کیا حال ہے. حالات کے آنے کے بعد، آزمائشوں کے آنے کے بعد ہمارا چہرہ بدلتا ہے یا نہیں بدلتا؟ یا خیر کے آنے کے بعد جس طرح ہم مطمئن ہیں اسی طرح ہم مطمئن ہوتے ہیں؟ اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کیا کہہ رہے ہیں معلوم ہے؟ خسرت دنیا والآخرہ. ان کی دنیا بھی برباد ہے، ان کی آخرت بھی برباد ہے. ذالک هو الخسران المبین. یہ کھلی ہوئی، یہ کھلا ہوا نقصان ہے. ایسا نقصان ہے، کھلا ہوا نقصان ہے. اس نقصان سے لوگ بچ نہیں سکتے. جب ان کے اوپر فتنے آتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ يدعو من دون اللہ ما لا يضره وما لا ينفعه. ایسی چیزوں کی طرف یہ لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، ایسی طاقتوں کی طرف اللہ کے علاوہ متوجہ ہو جاتے ہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے. اللہ کے علاوہ نہ نقصان دے سکتی ہے نہ نفع دے سکتی ہے. ایسی چیزوں کی طرف یہ لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں اور ان کی توجہ ان چیزوں کی طرف ایسی ہوتی ہے کبھی کبھی کہ ان چیزوں کی اہمیت اللہ کی طاقت کے مقابلے میں ان کو بڑی نظر آتی ہے. اللہ کی طاقت کے مقابلے میں ان کو یہ چیزیں بڑی نظر آنے لگتی ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا ذالک هو الضلال البعید. یہ گمراہی میں بہت دور چلے گئے، بہت دور. اور پھر اللہ کہتا ہے یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ. کمال ہے. یہ ایسے چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے. اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے. ایسی چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. میرے بھائیو ذرا غور کر کے دیکھو ہمارا معاملہ کیا ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اللہ ہم سب کو سچا پکا ایمان والا بنائے. اس لیے سب سے پہلی بات شکر کی صفت پیدا کریں گے. پیدا کریں گے. کون کرے گا شکر؟ کیسے؟ محنت سے. ہاں بولنے سے شکر نہیں ہوگا، محنت کرنے سے کیا ہوگا؟ شکر ہوگا.
دوسرا شکر ہم کو سب سے بڑا جو کرنا ہے وہ یہ ہے. مفتی صاحب کو میں نے مفتی صاحب کا فون آیا تھا, مفتی فضل کریم صاحب کا. میں نے پوچھا عمومی بات ہی کرنی ہے یا انہوں نے کہا کہ تھوڑی سی کارگزاری بھی سنا تھوڑی سی, کیونکہ اب سال بھر کا وقت تھا تو ظاہر سی بات ہے ایک مغرب کی مجلس میں تو کارگزاری پوری ہونے کی نہیں. اس وجہ سے مختصر طور پر وہ باتیں جو بہت اہمیت کی تھی انشاءاللہ کچھ باتوں کا مذاکرہ ہم لوگ یاد کر لیں تاکہ بولنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی اللہ رب العزت نوازے. سب سے پہلے میرے لیے دعا کریں اللہ ہم کو تکبر سے بچائے, بہت بری بلا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس دنیا میں کوئی نہیں آیا, کوئی نہیں آیا. لیکن اللہ کے نبی اتنے بڑے ہونے کے باوجود کتنے بڑے تھے معلوم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل 24 مرتبہ ہے, حضرت نوح کے پاس 26 مرتبہ ہے, اور اللہ کے نبی کی 23 سالہ زندگی میں 23,999 مرتبہ ہے, اور ایک مرتبہ نبوت سے پہلے کل 24,000 مرتبہ ہے. چلڈرن تھا کوئی شاید کرتے چلڈرن ہاں جی ہاں سدرۃ المنتہا وہاں سے کتنی مرتبہ کتنے سال میں برس کو کتنے بار ہوا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنی بار جناب رسول اللہ برس میں 365 دن نہیں تو 365 دن میں ذرا تقسیم کریں 1000 کے کچھ اوپر جا رہا ہے تو روزانہ کتنی مرتبہ کم از کم. اللہ کے رسول کے پاس حضرت جبرائیل آ رہے ہیں, اتنا بڑا آدمی تھوڑا سا غم چہرے پر ظاہر ہو جائے آسمان سے جبرائیل, تھوڑی سی خوشی آ جائے سامنے جبرائیل موجود ہے, یا رسول اللہ آپ خوش ہیں, میں بھی اس کی وجہ سے خوش ہوں. اللہ اکبر, یہ جناب رسول اللہ کی زندگی ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ما ينطق عن الهوى, یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے, ان هو الا وحی یوحى, جو کچھ بولتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آنے کی وجہ سے بولتے ہیں. اسی لیے نبی کی ساری زندگی دیکھو, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کسی عورت سے نکاح کیا یا کہیں میں نے اپنی گھر میں اپنی بچیوں کو میں نے کسی کو دیا, اللہ کے حکم اور فیصلے کے بغیر نہیں کیا. ساری چیزوں کے فیصلے نبیوں کے کہاں سے ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. نبی اللہ کی نگرانی میں چلتا ہے, داعی کو بھی چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی کی نگرانی میں چلے. ہم نبوت والا کام کرنے والے ہیں, ہم کسی نہ کسی نگرانی میں چلیں. اگر ہم کو نگرانی مطلوب نہیں ہے اور ہم کسی کی نگرانی میں چلنا نہیں چاہتے, شیطان ہم کو اچک کر لے جائے گا, ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. کسی کو اپنا بڑا بنائے, کسی کی نگرانی میں چلے. نگرانی میں چلنے والے اللہ رب العزت ان کی حفاظت کرتے ہیں, اور جو نگرانی میں نہیں چلتے اللہ رب العزت ان کو پناہ نہیں دیتے, پھر وہ شیطان کے چنگلوں میں پھنس جاتے ہیں. پھنس جاتے ہیں. کئی واقعات ہیں, 100 دلائل دیے شیطان کو اللہ رب العزت کے موجود ہونے کے, 100 دلائل, اور ہر دلیل کو شیطان کاٹتا رہا, ہر دلیل کو. شیخ ادھر وضو کر رہے ہیں, اللہ نے سمجھا دیا, اللہ نے کیا کیا سمجھا دیا, موت کا وقت ہے, موت کا وقت ہے. تو شیخ نے کہا ارے بھائی یہ کیوں نہیں کہتے تھے کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں, بغیر دلیل کے مانتا ہوں میں اللہ کو. اب بات چل رہی بول گیا. اللہ رب العزت بچائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے والوں نے, مجھ کو یونس بن متیٰ سے بڑا مت کہو, حالانکہ نبیوں کی سردار ہے, اور کیا کہہ رہے ہیں حضرت یونس سے افضل مجھ کو مت کہو. اور قرآن میں اللہ کہہ رہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, یہ نبی وہ ہے کہ ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت دی ہے. اور میرے نبی کا مقام اتنا بڑا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے. سارے نبی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک
ہم سب کا مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ عقیدہ ہے کہ اپنے جسم اور روح کے ساتھ سارے نبی بیت المقدس کی اس سرزمین پر موجود تھے اور سب کے سب اللہ کے نبی کا انتظار کر رہے تھے. حضرت جبرائیل کی معیت میں جب میرے نبی پہنچے ہیں وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت کرائی ہے اور میرے نبی سارے نبیوں کے سردار ہیں, امام الانبیاء ہیں. کیا ہے؟ امام الانبیاء, نبیوں کے امام. ہاں, اللہ نے وہاں سب نبیوں کو نماز پڑھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کو, آدم سے لے کر کہاں تک تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام تک, جتنے 2.25 لاکھ ہو, 1.25 لاکھ ہو, سارے نبی موجود تھے. سب کی امامت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی. اتنے بڑے ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں مجھے عیسیٰ یونس بن متیٰ سے مجھے بڑا مت کرو. اور پھر فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت سب سے پہلے بے ہوشی سے مجھے اٹھائیں گے. کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے بے ہوشی سے مجھے اٹھائیں گے, لیکن میں دیکھوں گا حضرت موسیٰ اللہ کے عرش کا پہیہ پکڑے ہوئے کھڑے ہیں. کون پہلے اٹھے؟ اللہ کے نبی جب کہہ رہے ہیں میں پہلے, تو اللہ کے نبی پہلے, لیکن اپنی حیثیت کو امت کے سامنے بتانے کے لیے, حالانکہ حیثیت ان کا مقام, ان کا مرتبہ اللہ اکبر, لیکن کیا توازن ہے. اور کمال بھی یہی ہے, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین. کمال ہے, جس ٹہنی میں پھل لگتے ہیں وہ ٹہنی جھکتی ہے, اور جس ٹہنی میں پھل نہیں ہوتے اور ایک دم یوں کاٹس کاٹ دو اس کو, اس کی ضرورت نہیں ہے. قیامت میں بھی ایسا ہی ہوگا. الکبر ردائی, تکبر میری چادر ہے. اللہ کہتے ہیں تکبر کیا ہے؟ جو اس چادر کو کھینچے گا اس کو چھٹی نہیں. میرے بھائی وقال اننی من المسلمین میں سے اللہ بنا دے, میں کام مسلمانوں میں سے. پہلا ہمارا سفر ہوا ایک تو موروکو میں, وہاں پوری یوروپیت ہے, اوریانیت ہے, ان کا کلچر ہی پورا یوروپین کلچر ہے. وہاں جا کر ایک بات سمجھ میں آئی, وہاں کے ان لوگوں کو دیکھ کر جو اس محنت کے ساتھ جڑے ہیں کہ ہم کو دوبارہ مسلمان ہونے کی ضرورت ہے. بات سمجھ میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ حقیقت میں گشت میں نکلتے تھے, گھر سے لے کر مسجد اور مسجد سے لے کر گھر جانے تک. کیا ہماری حیثیت ہے ان لوگوں کے سامنے؟ ان کی نگاہ نہیں اٹھتی تھی اوپر, ہاں نگاہ نہیں اٹھتی تھی. ان کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہی سچے پکے مسلمان ہیں, ان کو دوبارہ مسلمان ہونے کی ضرورت ہے. ایسے ماحول میں امامہ, ایسے ماحول میں سنت کا لباس, ایسے ماحول میں ان کے چہروں پر سنت کے مطابق داڑیاں, ایسے ماحول میں ان کے بات سنت کے مطابق. جبکہ باہر, گھر سے باہر نکلتے ہی, مسجد سے باہر نکلتے ہی اس کلچر کا ہم انڈیا میں رہ کر تصور نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے تصور. ہاں وہاں جانے کے بعد ایک بات پیر ذوالفقار صاحب کی بار بار یاد آتی تھی, بار بار. حضرت کہتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا, ایک گناہ ہے میں نے یہ نہیں کیا, موقع ملا نہیں کرتا ہے, نہیں کرے موقع ملا تو یہ ہمارے ایمان کی حالت ہے. ہاں, اور وہ لوگ ایسے ماحول میں اپنے آپ کو بچائے ہوئے. جب ہمارا رخ بنا اس ملک کا, نظام الدین کے بزرگوں کو لے کر بیٹھے, انہوں نے کہا ان کے حالات کو دیکھ کر تمہارے دل میں ان کی حقارت نہ آئے. یاد رکھنا ان کی رگوں میں صحابہ کا خون دوڑتا ہے. کیا ہے؟ صحابہ کا خون دوڑتا ہے. وہ صفات ان کے اندر آج بھی ہے, جو صفات ہم صحابہ کی سنتے ہیں, ہے ان کے اندر وہ صفات آج بھی.
بہرحال وقت بہت کم. دوسرا ملک ہمارا تھا موریتانیہ. وہیں سے بائی روڈ 2700 کلومیٹر کا سفر تھا. الحمدللہ ہم نے سفر کیا. پورے سفر میں ایک طرف سمندر تھا, ایک طرف ریتی تھی. ریتی جس وقت ہم گئے تھے تقریباً 6 جماعتیں ہماری ہندوستان کی وہاں کام کر رہی تھی. 5 جماعتیں علماء کی تھی اور 1 جماعت مستورات کی تھی, عمرے کی. الحمدللہ ملک کی اجتماع میں بھی شرکت کا موقع ملا. اس ملک میں علم کا مزاج ہے. کیا کا مزاج ہے؟ اور ایسا علم کا مزاج ہے, رات کو 3 بجے مکتب چالو ہوتا ہے. کتنے بجے؟ 7 بجے کو تو کلوز ہوتا ہے. پورے ملک میں مجھے نہیں لگتا کہ 1-2% لوگ ایسے ہوں گے, عورتوں میں, بچوں میں, بوڑھوں میں, جوانوں میں, جن کو قرآن حفظ نہیں ہے, ورنہ 99% تو قرآن حفظ کرتے ہیں. اور قرآن حفظ کرنے کے لیے ان کو قرآن کی بھی ضرورت نہیں. ان کے پاس وہ لکڑیاں ہیں, تختے ہیں, اس کے اوپر ان کے پاس ایک سیاہی کا ڈبہ ہے, لکڑی کا قلم ہے. اس قلم سے اس سیاہی میں ڈبو کر وہ لکھتے ہیں. آج ایک صفحہ لکھا, اس کو یاد کیا, اس کو استاد کو سنا دیا, اس کو وہ رگڑ رگڑ کر مٹا دیں گے. اب زندگی بھر کے لیے نقش ہو گئے. دور کرو رہے, یاد کرو رہے, کیا بات کرتے سمجھ میں آئے. ہاں. ایک مدرسے میں جانا ہوا, وہاں ایک بہت بڑے شیخ تھے جو کئی زمانے سے پڑھا رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا, ہمارے یہاں بھی مدرسے ہیں اور جب وہ سبق سنائے گا شام بھر بچہ بھی سکتے ہیں, تمہارے یہاں ایک بار یاد کرے گا تو انہیں مٹا کو چھوڑ دے, خلاص وشے بولو اس کا. بیٹا وہ زندگی بولو اسے کیا ہوا, کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے اب مصحف کی ضرورت ہمارے یہاں بھی پڑھنے لگی ہے. ہم نے کہا, میں نے کہا مصحف کا تو قرآن کی ضرورت ہمارے یہاں بھی پڑھنے لگی ہے. میں نے کہا حضرت کیوں؟ کہنے لگے ہمارے یہاں پہلے آنکھیں محفوظ تھی, اب ہمارے یہاں بھی آنکھیں محفوظ تھی. کچھ سمجھ میں آیا؟ پر وہ جنہیں انداز دے نہیں, اس کا ایک دم شان مست ہے, اس کا حافظہ بہت مضبوط ہوتا ہے. کہ بولو وہ آنکھوں کے گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے. اس لیے جو آنکھوں کے گناہوں سے بچے گا, اللہ اس کی حفظ کی قوت بڑھائے گا, اس کی حفظ کی قوت بڑھائے گا. وہ کیا کہنے لگے, ہمارے یہاں بھی مصحف کی ضرورت پڑنے لگی ہے. کیوں؟ ہاں بہن سادگی, صحابہ جیسی رہن سہن بالکل سادہ. ان کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا بہت مختصر چیزوں میں زندگی گزاری جا سکتی ہے. ہمارے جو چونچلے ہم نے بنائے ہوئے, ہم سب نے جو بنائے ہوئے ہیں, یہ سب چونچلے پورے کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو ہم توڑ رہے ہیں, نبی کے طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں. ورنہ زندگی ہی گزارنی ہے تو بہت مختصر انداز میں گزاری جا سکتی ہے, جیسے وہ لوگ گزار رہے ہیں. 200 ml کی بوتل کتنی تو وہ پاؤ لیٹر بھی ہوتا نہیں. میرے حساب سے ہمارے یہاں جو دودھ کا پیکٹ چلتا ہے وہ 200 ml کا چلتا ہے, کا پاؤچ. 1 ماہ برابر 1 ماہ اتنی پانی کی بٹی میں وضو کر کو پانی بچا کو پیتے ہیں لوگ. کمال کیا ہے معلوم ہے, وہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب چلتا ہے. ہمارے یہاں وضو کے فرائض کرتے ہیں جو چیز بولو تو 4, ان کے وہاں 6. سمجھ میں ان کے مذہب میں کرتے ہیں 6. اس میں سے ایک نیت کرنا فرض ہے, اور اس میں سے ایک ایکسٹرا الدلق رگڑنا. ہمارے یہاں میں پانی ہو گیا, ان کے یہاں رگڑنا فرض ہے. تو جو تک رگڑ کو دھوتا نہیں تو تک ان کا فرض ادا ہوتا نہیں. ایک مگا پانی لے کو ہمارا ایک ساتھی وضو کر رہا, مدرسے کے بچے لڑے اس کے ساتھ, پانی کا اسراف کر رہے ہیں آپ لوگ. ہاں حقیقت ہے, اتنی سادہ مزاج کی زندگی ان لوگوں کی. 40 سال کی عمر کے آگے لوگوں کا رات کا کھانا دودھ پی کر وہ لوگ سو جاتے ہیں. ہاں اتنی ان کی سادگی بیان نہیں کی جا سکتی. اور علم
اللہ اکبر. جو میں نے آپ کو بتایا یہ تو قرآن کا معاملہ تھا. حدیث سیاہ ستہ حفظ کرنے کا معمول ہے. سیاہ ستہ یہ بڑی بڑی حدیث کی کتابیں علماء جانتے ہیں, اس کو حفظ کرنے کا معمول ہے. ایک ساتھی تھا اور وہاں ایک مزاج ہے لوگوں میں, امامہ جو پہنتے ہیں نا اس کا کپڑا امامے سے ڈبل رکھتے ہیں. ایک تو اوپر امامہ پہنا سر پہ, اور یہ جو باقی کا کپڑا ہے نا اس کو منہ پر لپیٹ لیتے ہیں. شاید وہ اس وجہ سے کہ وہاں آپ کو ریتی کے بغیر زندگی ہی نہیں ہے. کئی بار میں دوسرے تیسرے دن تمہارے ساتھ کو بولیا انشاءاللہ یہاں وقت پورا ہوئے گا 5-6 کلو بالو کھانے کا ہے. اور ویسا جو ہے حقیقت ہے. یعنی اتنا عمومی مسجد میں گالیچے بچھے ہوئے ہیں لیکن گالیچوں میں اتنی تھر لگی ہوئی ہے بالو کی, ہوا تیزی سے چل رہی ہوتی ہے, ہر جگہ بالو ہی بالو. تو ان کا مزاج ہے وہ منہ بند کر کے رکھتے ہیں. ایک ساتھی آیا وہ ملاقات میں لے گیا, دوسرے دن آیا ملاقات میں لے گیا, تیسرے چوتھے دن وہ ساتھی نظر نہیں آیا. بالکل پڑوس کی مسجد میں ہم لوگ گئے تو میں نے پوچھا بھائی ان کا کیا ہوا. کہنے لگے ان کو پیر میں تھوڑا زخم ہے. میں نے کہا چلو ان کی عیادت کو چلتے ہیں. اور 3 دن میں آپ گیا اس کا مجھ دیکھا نہیں, معلوم ہے نہیں کون ہے, لیکن پتا تھا کہ بھائی فلاں صاحب ہے. ٹھیک ہے, وہ آتے تھے ملاقات میں تو ایک رہبر کو لے کر اس کی عیادت کو گئے. تو وہاں جا کر ہم نے دیکھا جیسے یو پی میں وہ کھٹیا وغیرہ لگاتے ہیں ویسے ایک کھٹیا ہے, اس کے اوپر وہ صاحب بیٹھے ہیں. میں نے پہلی مرتبہ ان کا چہرہ دیکھا. میں نے ان کو عربی میں کہا آئی تو اول مرہ ولا کہ لقی تو مرارا, میں نے آپ کو دیکھا پہلی مرتبہ لیکن ملا بہت مرتبہ. وہ اس جملے سے بہت خوش ہوئے. اس کے بعد بات چیت ہوتی رہی. بات چیت کے درمیان میں اس نے ایک عربی کا شعر پڑھا. میں نے کہا اچھی بات ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا شعر پڑھا. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. حالانکہ ان 3 دن کی ملاقاتوں میں وہ ایک لفظ زبان سے نہیں نکالتا تھا. آپ ہی بولو, آپ ہی بولو, آپ ہی بولو. اور ہم نے کیا, ہم جا کر بولتے تھے نحن وانتم من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا پہلا جملہ یاد کرے سو کی تو مدرسے میں سیکھیں عربی بھاشا, لیکن تو اسے پریکٹیکلی کا عمل کرے سو نہیں نا. بولے سو نہیں کس کے ساتھ, ذرا کام تو سعودی کو بولے تو ذرا بولے اچھے تو نہیں تو پریکٹیکل کام. پر وہ گیا 10-12 سال, پھر ہمیں وہ کچھ پیراگراف یاد کرے تھے مطلب ملاقات میں گئے تو یہ بولنے کا جب ایک ساتھ مستی اپنے ویسا. تو اس میں سب سے پہلا ہمارے بیان میں, ہمارے اعلان میں, ہماری ملاقاتوں میں ایک جملہ تھا نحن وانتم من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ساتھی تھا وہ 2-3 دن ہمارے بیانوں میں آتا رہا. پھر چوتھے دن ہمارے ایک ساتھی کو آ کر اس نے کہا کہ یہ جو جملہ ہے نا نحن وانتم من امت محمد, یہ جملہ ہمارے سینوں پر بجلی بن کر گرتا ہے. یہ کیا ہے, ہم نے بولنے والے کو کیا احساس نہیں اس کا, لیکن انہیں کیا کر لگے یہ بجلی بن کر گرتا ہے. ہم کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ میں کسی کا باپ ہوں, ہم کو یہ سمجھ میں آیا میں کسی کا بیٹا ہوں, ہم کو یہ سمجھ میں آیا میں اس ملک کا رہواسی ہوں. ہم کو ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں, لیکن ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں. اور جب ایک عجمی, ہم کو عجمی کہتے ہیں وہ لوگ, عجمی کا مطلب گونگے, گونگے, جب ہم فصیح زبان میں یہ جملہ بولتے تھے نحن وانتم من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہم اور آپ اللہ کے رسول کی امت میں سے ہیں, تو وہ لوگ اس کو بہت تعجب سے سنتے تھے. ان کے دلوں پر جا کر یہ جملہ گرتا تھا اور ہم کو اس کا احساس نہیں. ہائی ہمیں کیا ہے بولو, ہائی اچھی ہے رہیں گے ہمیں اس میں. وہ لوگ صرف اس جملے کی وجہ سے جڑتے تھے. اور کتنی اہمیت, اتنا علم ہونے کے باوجود, اتنا علم ہونے کے باوجود, کتنا علم. وہ جو ساتھی بیٹھا تھا نا ساتھ میں, اس نے 5-10 منٹ میں مجھے 8-10 اشعار سنا دیے. میں نے اس سے پوچھا کتنے اشعار, وہ کہنے لگا دیوان متنبی پوری حفظ یاد ہے. علماء حضرات جانتے ہیں دیوان متنبی کا تو کیا, دیوان متنبی کا تو وہ سمجھے لگا دیوان متنبی, اور وہ دیوان متنبی اشعار کی کتاب ہے, اس کو پوری حفظ یاد تھی. اور 3 دن تک اس بندے نے ایک جملہ اپنی زبان سے نہیں کہا. اہمیت, عظمت کس بات کی, یہ لوگ انتم مشایخنا, تمہیں ہمارے بڑے لوگوں کو ہمارے پیشانی کے بوسے لیتے تھے. وہاں جا کو سمجھنا ہے نظام الدین کا تو کیا حقیقت ہے, حقیقت ہے. وہاں جا کو سمجھا یہ تو گھر کی مرغی, ہاں یہ مسئلہ ہے. بہرحال اس ملک کے اندر اتنا علم ہے. ہم ایک مدرسے میں تھے,
آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا وہ آپ کو بتاتا ہوں. ایسی بہت ساری چیزیں. ایک طالب علم نماز پڑھتا ہے, اس کی نماز 12 سے 13 منٹ 4 رکعت ظہر کی سنت نماز. ایک طالب علم نماز پڑھتا ہے, اس کی نماز 2 منٹ میں 4 رکعت. جو طالب علم 2 منٹ میں 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے, یہ طالب علم کی عمر بڑی ہے. جو طالب علم 12-13 منٹ میں 4 رکعت پڑھ رہا ہے, اس کی عمر چھوٹی ہے. ہمارے ساتھ ایک رہبر جوڑا گیا تھا, وہ رہبر کو دلیل کہتے ہیں, عربی زبان میں بھی دلیل ہی کہتے ہیں. تو وہ رہبر جوڑا گیا تھا, اس کو میں نے پوچھا بھائی یہ دونوں بچوں کی نمازوں میں فرق کیوں ہے؟ تو وہ ڈاکٹر تھا ہمارے ساتھ جس کو جوڑا گیا تھا, وہ کہنے لگا صرف طلبہ میں نہیں, ہمارے یہاں ہر طبقے میں آپ کو یہ فرق دیکھنے کو ملے گا. اور جب بھی آپ یہ دیکھیں تو سمجھ جائیں یہ محنت میں لگا ہوا ہے, یہ محنت میں لگا ہوا نہیں. بھائی معمولی بات ہے. شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو محنت کے ماحول میں پیدا کیا ہے, اور اس ماحول کی قدر کرو. کیا کرو؟ اس ماحول کی قدر کرو. ہاں, اللہ ہم سب کو قدردانی نصیب فرمائے. میرے بھائیوں, قدردانی نہیں کریں گے اللہ رب العزت کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. اس وقت عرب کے علماء متوجہ ہو رہے ہیں. کون متوجہ ہو رہے ہیں؟ عرب کے علماء متوجہ ہو رہے ہیں. ہم لوگ موروکو میں گئے تھے, وہاں پر ہم ایک شہر میں دوسرے مہینے میں 2 مہینے لگے ہمارے, رمضان کے مبارک مہینے میں 25 دن ہم لوگ وہاں تھے. ہم نے 73 علماء کی ملاقاتیں کی. ہر عالم کی زبانی ہم نے یہ سنا کہ جب تک یہ محنت امت میں عام نہیں ہوگی, اس وقت تک اللہ کا دین پوری دنیا میں عام نہیں ہو سکتا. یہ عرب کے علماء کی باتیں ہیں. کون سے؟ عرب کے علماء کی باتیں. حالانکہ کچھ دن پہلے یہ ماحول تھا, وہ اس محنت کے بارے میں سن بھی نہیں سکتے تھے. اور ہم ان کے بڑے بڑے مجلس علمی کے بڑے بڑے شیوخ ہیں, اور مدارس میں پڑھانے والے بڑے بڑے شیوخ ہیں, ان کے سامنے ہم جا کر 2 سالوں بیٹھتے تھے, وہ ہم کو اٹھا کر اپنی گدی پر بٹھا کر سامنے خدا کر بیٹھتے تھے. ہاں, حقیقت ہے میرے بھائیوں. بیٹھا اس ملک میں موریتانیہ میں اتنا علم ہے, عمل کا ماحول نہ ہونے کی وجہ سے. کون سا ماحول؟ عمل کا نہ ہونے کی وجہ سے. ایک معمولی چیز جس کی ایک عام آدمی کو فہم ہے اور اس کا علم ہے, اس بارے میں وہ لوگ کوتا ہے. پورے ملک میں پتھر آپ کو مشکل سے دیکھنے کو ملے. پتھر, ہم گئے تھے اس وقت مرکز میں اجتماع تھا 2 مہینے کے بعد, تو مرکز کا ایک سراب ڈالا جا رہا تھا. بالو شمک یعنی ان کی کھڑی شپیں آستے ہیں جو سمندر میں کیا کہتے ہیں, شمپلیاں, وہ ان کی کھڑی سراب اسی کا. پورے ملک میں پتھر دیکھنے کو نہیں ملتا, لیکن ہر مسجد میں اہتمام سے ایک پتھر رکھے سو, اہتمام سے ایک پتھر رکھا ہوا ہے. پتھر دیکھنا آتا ہے. اللہ اکبر, کیا کر رہا ہے؟ بولو بھائی, تیمم کر رہا ہے. اور ہم نے معلوم ہے پانی اچھا ہے تو تیمم چلتا ہے, اور سب لوگ تیمم کر رہے ہیں, سب لوگ تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اور تحیت المسجد تحیت الوضو پڑھنے کا ایسا مزاج ہے کہ 2 برس کا بچہ بھی آیا, انہیں بھی بھرا بھرا تیمم کرنا والا, انہیں بھی اللہ اکبر 2 رکعت پڑھنے والا اہتمام. ہاں, ہم نے پوچھا وہاں کے لوگوں سے یہ کیا معاملہ ہے. دیکھیں, اس ملک کا ایک حصہ ہمارے وادی جیسا ہے, یعنی بالکل کیسا ٹھنڈا. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہاں کے ایک مفتی صاحب نے فتوا دیا, اس ملک کے ماحول کو اور وہاں کے حالات کو دیکھ کر کہ یہاں آپ ہمیشہ تیمم کر کے ہی نماز ادا کریں گے. ملک کے بہت سارے مفتیان اکرام وہاں پہنچے, ان کے پاس ایسا کیسا بولتے ہیں تمہیں
انہیں کہنے لگے ایک کام کرو تمہیں ہمارے یہاں 15 دن تھاکو، اور ان کو رکوایا خیموں میں، سادے سیدھے گھر ہوتے ہیں، ان سادے سیدھے گھروں میں بچوں کو جو پانی ہے اس کی چیزوں میں وضو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر جگہ گرم کرنے کا ماحول نہیں ہے، اس وجہ سے مفتی صاحب نے بھائی وہاں کے حساب سے فتویٰ دیا نا، یہاں تو اتنی گرمی ہے کہ آپ گرمی کی وجہ سے بار بار آپ کا نہانے کو دل کرے، اور یہاں بھی لوگوں کا کیا کرنا نہیں، مزاج بن گیا، کیا بن گیا؟ لیکن کتنا بڑا حکم ٹوٹا اللہ کا. ایک ساتھی ملے ہمیں، عالم تھے وہ کہنے لگے 3 دن کی جماعت لے کر ہم پہنچے ایک مسجد میں، وہاں تو کمال یہ ہوا امام صاحب بھی تیمم کر کے نماز پڑھا رہے تھے، امام صاحب بھی تیمم کر کے نماز پڑھا رہے تھے. امام صاحب کو بولنے کا کیا مسئلہ ہے نا؟ ہمارے یہاں سب چیز ایسی امام صاحب کو بولتے، لیکن وہ لوگ اتنے بڑے علم والے ہیں جو بھی کیا وچار کر رہے ہیں، امام صاحب کو بولنے کا کیا؟ تو نے کہا کہ ہمیں کیا بولے رہے، 3 دن کی جماعت اپنی 11 ساتھ تھے، 2 ساتھ ہماری خدمت میں، 9 ہمیں لوٹے لے پائے، اور 9 ساتھ لوٹا لے کو اذان کے بعد سے لے کر نماز کھڑے ہونے سے پہلے تک وضو کے ایکشن کرتے رہتے. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ تیسرے دن امام صاحب نے وضو کر کے نماز پڑھا. عمل کی دعوت ہے، عمل کی کیا ہے بولو، دعوت ہے. عمل کا ماحول اگر نہیں ہے میرے بھائیوں مسئلہ مشکل ہے. اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو عمل کا ماحول دیا ہے. شکر ادا کریں اس بات پر اللہ کا. پورے ملک میں الحمدللہ ثم الحمدللہ خروج کا رواج کم، لیکن جب جماعتیں اللہ کے راستے میں، جیسے ہم لوگ گئے نماز میں اگر 150 لوگ موجود ہیں تو سنت و نوافل کے بعد وہ بات ہوتی تھی، فوراً نماز ختم ہوئی ادھر آپ کھڑے ہو گئے، آپ کا بیان شروع ہوا، 150 لوگ پورے بیٹھے گے بات سننے کے لیے، ایک بھی اٹھے گا نہیں. ساتھی اگر کس کو سخت ضرورت سے جانا ہے تو کھڑے ہو کر ایسے اشارہ کرے گا، کیا کرے گا؟ وہ ایسے کھڑا ہی رہے گا. بات کرنے والا جب اس کو اشارہ کرے گا تب وہ جائے گا، ورنہ کھڑا ہی رہے گا. اور ہمارے یہاں اہمیت کیا، اہمیت عظمت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. بہرحال اس کے بعد ہم لوگ پہنچے حجاز میں. اللہ نے 25 رمضان کو پہنچایا، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہاں 1 مہینے کام کرنے کا موقع ملا. دل میں پورا برس لگانے کا ایک مسئلہ تھا. وہاں جا کر دیکھنے کے بعد احساس ہوا دنیا کمانے کے لیے لوگ 26 سالوں سے گھر نہیں گئے. کتنے سالوں سے؟ ہائی جورو بچے مرے نہیں، جورو بچے نہیں، سمجھ میں آیا؟ لیکن کتنے برس ہوئے؟ 26 سال ہوئے. میں پوچھا چاچا، تو چاچا چلانا میں، چاچا کیا ارادہ کیا ہے؟ چاچا کر لگے ایک بار سفر کر کو آئے تو اتنے پیسے خرچہ ہوتے ہیں، بھی تھوڑے دن کر کو اتنے دینا ہے. کائے کے لیے بھائی بولو نا، دنیا کے لیے. 26 سال کوئی چھوڑ سکتا ہے تو ہم 3 کے لیے چھوڑ نہیں سکتے. کیا ہمیں مسئلے پوچھنے والے برس گئے تو چلتے کیا؟ دنیا کے لیے چھوڑ رہے لوگ، ہاں چھوڑ رہے ہیں، حقیقت ہے. اور کمال کی بات بتاؤں، اس سے بھی 13 نمبر اور 12 نمبر کمرہ ہے نظام الدین میں، جہاں مشورے سے پہلے تجاویز ہوتی ہیں. ہمارا سفر تھا تقریباً 15 دن کے بعد، یعنی ہم کو تقریباً 1.5 مہینہ ہو چکا تھا نکل کر. ہنستے تو ہمیں کون معلوم ہے کیا؟
दूसरे साल में उलमा अरे वहाँ भी जरा इतना अहमियत देने लगे। निजामुद्दीन मरकज में अहमियत का तो क्या, हम ना बाहर के मेहमान सनत पटाखो कला वगैरह का अहमियत अल्हम्दुलिल्लाह कदर भी करनी चाहिए उलमा की। वहाँ बैठे थे 12 नंबर में, एक साथी 2 माह के वास्ते आया था तरतीब में, मगराहट एक इलाका है बंगाल में, वहाँ का साथी था, सादा सीधा बेचारा। मौलाना फारूक साहब थे मुंबई के, तजावीज ले रहे थे, हाँ भाई ये कौन साहब है खड़े हो जाए, तो वो कह रहा सकते आपके 4 महीने लगे हैं, सोने का लगे जी लगे हैं, कितने मरतबा लगे हैं 17 मरतबा, 17 मरतबा कहे और सब पूरे साथ आए उसकी तरफ, समझ में आया। उसके बाद अब बड़े तो बड़े होते हैं, उन्होंने फिर अगला सवाल उससे फौरन कर दिया, उम्र कितनी है, उसने कहा 33 साल। कितनी? 33 साल। तो मौलाना ने फिर पूछा पहली मरतबा है वो खिदमत में, लगे 6ठी मरतबा। तो पिछले 17 साल से यानी 16 बरस की उम्र से तकरीबन 4 महीने लगा रहा है, और पिछले 6 साल से 6 महीने लगा है। कितने लगा है? मुझे देखे बाद में समझ गई हमारी क्यों, क्या समझ में आया? अरे लगाने वाले लोग ऐसा लगा रहे, कयामत के मैदान में इनको अल्लाह हमारे सामने खड़ा करेगा, हम मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं है। कारगुजारी हो रही थी बेरोल की, कारगुजारी में बैठे हुए थे, एक साहब कारगुजारी सुना रहे थे, काला चश्मा लगाए हुए कारगुजारी सुना रहे थे। हाँ, तो कारगुजारी लेने वाले ने पूछा, वहाँ हमारे दहली के एक जिम्मेदार है शमसुर रहमान भाई, उन्होंने पूछा कि भाई आपके 4 महीने बेरोल का सफर पहली मरतबा, उन्होंने कहा नहीं दूसरी मरतबा। आपके 4 माह लग चुके हैं 3 मरतबा, कहने लगे 27 मरतबा लग चुके हैं। तो 27 मरतबा सुनने के बाद हमने मुलाकात के लिए देखा कि वो नाबीना है। क्या है? क्या है बोलो? फिर अंधा है, हमने क्या बोले को क्या कर लो ना, अरे हमने 3 माह 4 महीने बचे हुए, 3 बात करेगा मेरे भाई, बहुत पीछे हो। अल्लाह हम सबको आगे बढ़ने वालों में से बनाए। मेरे भाई इन सारे ममालिक में बहुत लंबी छोटी बातें हैं, लेकिन वक्त मुकम्मल हो गए। इन सारे ममालिक उम्मीद तौर पर एक बात समझ में, सहाबा के औलाद कौन रहती है? यहाँ तो हमारे मुल्क के लोग बहुत ज्यादा थे हिजाज में, बहुत कम काम का मौका मिला अरबों में, लेकिन इन ममालिक में, अफ्रीका के ममालिक में, एक सूडान का साथी मिला हमको बांग्लादेश में, वो कहने लगा कि सहाबा की औलादों को अगर मिलना है तो इन अफ्रीकन ममालिक में जाओ, सहाबा की सारी औलादें यहीं बसती हैं, सारी औलादें सहाबा की यहीं बसती हैं। हम सफर कर रहे थे मोरिटानिया की तरफ, मोरक्को से, वहाँ एक दरमियान में बड़ा शहर पड़ता है दाखला, वहाँ हमारा 8 दिन क़ियाम रहा। हमने वहाँ मस्तूरात की जमात की तश्कील की, वापसी में अल्हम्दुलिल्लाह एक साथी हमने जिसकी तश्कील की थी निजामुद्दीन में मिला, बड़ी खुशी हुई मिलकर हम मिले। वो आलिम था, उस्ताद था मदरसे का, और कमाल की बात इतनी बड़ी बड़ी पूछे उसकी, क्या तो उसने कहा कि देखो अदरकान लोग कैसे हैं, अदरकान लोग कैसे हैं। उसने कहा हर हफ्ते 5 से 6 लोग हमारे निजामुद्दीन को आने के लिए अप्लाई करते हैं, वीजा नहीं मिल रहा है। हर हफ्ते यानी रोजाना एक आदमी, फर्ज कर लो, ठीक है, हाँ, वीजा नहीं मिल रहा है। जब हमने हजरत से बात की और वजह क्या थी मालूम है? वो वीजा रिजेक्ट करने की वजह यहाँ वालों ने ये बयान की थी कि आप जब टूरिस्ट वीजा पर आ रहे हो तो आपकी फैमिली किधर है, बगैर फैमिली के आप कैसे आ रहे हो? तो हजरत ने कहा इसके बाद मस्तूरात के साथ आएंगे। क्या आएंगे? मस्तूरात के साथ। तो मस्तूरात की तश्कील चल रही थी जिस वक्त हम आते, तो मस्तूरात की तश्कील में हमने बहुत मेहनत की वहाँ दाखला शहर में, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जमात तैयार थी। तो वो शेख जब हम निजामुद्दीन में मिले तो वो कहने लगे 17 जमातें मस्तूरात की तैयार थी। कितनी?
بہت بڑا ملک نہیں ہے، چھوٹا سا ملک ہے. 17 جماعتیں مستورات کی تیار تھی، سب نے ویزا کے لیے اپلائی کیا. عورتوں کو ویزا ملا، مردوں کو ویزا ہی نہیں ملا. میں نے کہا آپ کو کیوں ملا؟ کہنے لگے مجھے جو بڑی بھی دیکھ رہا ہو نا، اس کی وجہ سے مجھے ویزا ملا. عالم ہے، کچھ نہ کچھ کیا اس نے. اب جب مجھے کٹی ہوئی داڑھی بڑی ہوئی دیکھتے ہیں تو ویزا دیتے نہیں. اس نے پہچان لیا تھا تو اس نے مجھے تھوڑی بڑھا لی اور اس کو اس کی بیوی کے ساتھ ویزا مل گیا. وہ اکیلا بیچارہ آ گیا. میرے بھائی خزانہ ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہے. ہمارے پاس قدر نہیں ہے. وہاں سے علماء آ کر قدر کر رہے ہیں. ان کی زبان سے قرآن کی آیتیں ایسی نکلتی ہیں جیسے ابھی نازل ہو رہی ہو، اور وہ دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے نظام الدین آ رہے ہیں. معمولی بات نہیں ہے. لیکن ان ملکوں میں جب لوگوں کے ہم نے احوال دیکھے میرے بھائی، ان کو اللہ کے دین کی طرف بڑھانے والا کوئی نہیں ہے. منتظر ہے، خاص کر علماء جو دو چار بول عربی کے بول کر ان کو اللہ کی بڑائی ان کے سامنے بیان کر سکتے ہیں. ایسے علماء کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہاں، اس وقت تک اہمیت سمجھ میں ہی نہیں آتی. مولانا فاروق صاحب کی زبانی سنا میں نے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو لے کر بیٹھے تھے. مولانا فاروق صاحب کہہ رہے تھے اللہ نے قرآن پاک میں ایک آیت نازل کی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا. یہ شاہدن کیا ہے؟ شاہد کہتے ہیں دیکھنے والے کو. شاہد کس کو کہتے ہیں؟ دیکھنے والے کو. تو انہوں نے کہا کہ جب تک امت کے حالات نبی نہیں دیکھتا اس وقت تک امت کے بارے میں امت کے بارے میں غم کی کیفیت نبی کے دل میں بھی سوار نہیں. حالات دیکھنا پڑے گا آپ کو امت کے. جب تک مشاہدہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے اندر مجاہدہ نہیں آئے گا. مشاہدہ کرنا پڑے گا. اس کے لیے میرے بھائی جو علماء اس مجلس میں موجود ہیں، جن کا پہلا سال لگ چکا ہے وہ پہلے، اور جن کا پہلا سال نہیں لگا وہ بھی. جن کا سال نہیں لگا وہ سال کے عزائم کریں، اور جن کا پہلا سال لگ چکا ہے وہ دوسرے سال کے عزائم کریں. اللہ کی قسم بہت زیادہ ضرورت ہے ملکوں میں کہ یہ لوگ پہنچے اور پہنچ کر اللہ رب العزت کا تعارف کرائے. یہ صحابہ کی اولادیں قیامت کے دن میں جانے کی فضا نہ بنائے. بھائی بیٹھے رہے تشکیل ہونے تک. ہمارا تشکیل بہت بڑا عمل ہے. نوجوان اٹھ رہے، بزرگ حضرات تقاضے کی وجہ سے جا رہے، ٹھیک ہے نوجوان بیٹھے رہے. ہاں، تو یہ صحابہ کی اولادیں ہیں. قیامت کے دن اگر ایک صحابی بھی کھڑا ہو جائے اور ہم سے پوچھے ہم نے تم تک دین پہنچانے کے لیے کیا کیا تھا اور تم نے ہماری اولادوں کو یوں ہی چھوڑ دیا تھا، ہمارے پاس کوئی جواب ہمارے پاس نہیں رہے گا. بھائی اس کے لیے علماء سے گزارش ہے سب سے پہلے وہ کھڑے ہو کر اپنے نام پیش کریں. مولانا جاوید صاحب پہلے سال کے لیے مولانا وقت کے تعین کے ساتھ بتا دیں. جماعت بعد میں بنوں گے خود ذات سے 2-3 مہینے میں اللہ قبول کر لیں. بھائی 2-3 مہینے میں تیار ہے تو بس ارادہ ہے اللہ قبول فرما دے. جی اور علماء ماشاء اللہ مولانا فاروق صاحب تیار ہے اللہ قبول فرمائے.